بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں آپ کا میزبان وسیم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں WK نیوز۔ ناظرین، آج میں موجود ہوں ایک ایسی جگہ پر جہاں پر ایسے لوگ رہتے ہیں جن کا جو معاشرہ ہے وہ بہت زیادہ تکلیف دیتا۔ معاشرہ جو ہے ہمارا، جو اس وقت کا معاشرہ ہے، وہ بہت زیادہ تکلیف دیتا، پریشان کرتا، دکھوں میں رہنے والے یہ شخصیات ہیں۔ تو ناظرین، آئیے ذرا میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو جو لوگ تکلیف دیتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، تو اس میں آپ کیا کرتے ہیں؟ ان کو دعائیں دیتے ہیں یا کیا کرتے ہیں؟ جی ہاں ناظرین، بالکل یہ معاشرے کے تیسرے درجے کے لوگ کہتے ہیں کہ تیسرے درجے کے شہری ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ انسان سب برابر ہیں، اللہ کی پیداوار ہیں، اللہ نے پیدا کیا ہے، سب کے سب برابر ہیں۔ ان کو بھی وہی عزت، محبت اور پیار ملنا چاہیے جو کہ تمام کو ملتا ہے۔ جی ہاں بالکل، ان کو کہا جاتا ہے خواجہ سرا۔ آئیے ذرا ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، آپ پہلے تو اپنا تعارف کرائیے۔ مجھے کائنات کہتے ہیں۔ ہمارے جو گرو تھے وہ حاجی رضیہ فقیر، وہ بھی حج کر کر آئے تھے۔ اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ ہم بھی معاشرے کا حصہ ہیں، معاشرے میں جینا چاہتے ہیں۔ ہم بھی چاہتے ہیں حکومت ہمیں کوئی ایسی وہ کرے، سپورٹ کرے تو ہم بیٹھ کر اللہ اللہ کریں، اللہ کی بات کریں۔ لوگ ہمیں حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، یہ بھیک مانگنا کون سی اچھی بات ہے؟ ان سے حکومت کو چاہیے ہمیں تھوڑا سے تعاون کریں، ہماری ہیلپ کریں، ہمیں کوئی ایسا وہ دے دیں یا ہمارا وظیفہ مکمل کر دیں۔ اس سے ہم بیٹھ کے اپنے یا کوئی ہمیں کام بتا دیں، ہم وہ کام کریں۔ اس سے اس زندگی سے جان چھوٹ جائے گی۔ جو ہم ضلالت ہے، لوگوں کے پاس جانا، کوئی اچھا کوئی برا، کوئی دھکے دیتا ہے، کوئی گالی دیتا ہے، کوئی کس طرح بیہیو کرتا ہے۔ میری حکومت سے آپ کی اپیل ہے، برائے مہربانی ہم پر رحم کیا جائے اور ہمارے اس پہ نظر ثانی کی جائے۔ اچھا دیکھیں، ظاہر ہے ہر بندہ اللہ تعالیٰ کا جو نا پیدا کیا ہوا ہے اللہ کی مخلوق میں سے، تو ظاہر ہے مرد بھی ہے، عورت بھی ہے، اسی طریقے سے اللہ نے آپ کو بنایا جس کو خواجہ سرا کا نام دیا گیا ہے۔ تو اس میں آپ نے دیکھا ہے کیا نام ہے، سب کے شناختی کارڈ بنے ہوئے ہیں۔ تو ابھی کچھ بیچ میں آپ نے شناختی کارڈ کے معاملے پہ جو کچھ معاملہ ہوا تھا، اس پر شناختی کارڈ بھی ہے، معاملہ بنا تھا۔ تو آپ کا شناختی کارڈ کیا اس کا مسئلہ حل ہو گیا وہ؟ جی نہیں، میرا شناختی کارڈ کے آفس میں گیا لیکن میرا شناختی کارڈ کا مسئلہ حل نہیں ہوا۔ تو کیا کہتے ہیں وہ کہ بھئی آپ کا شناختی کارڈ نہیں بنے گا؟ وہ شناختی کارڈ کہتے ہیں جہاں کے آپ پیدا رہائشی ہو، شناختی کارڈ وہ لے کر آؤ۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ معاشرے کا ظاہر حصہ ہیں، جب آپ لوگ جاتے ہیں کہیں تو جہاں سے گزرتے ہیں وہاں سے کچھ لوگ آواز کستے ہیں، کچھ برا بولتے ہیں، کچھ اللہ جانے کیا کیا کہتے ہیں، تو آپ کو اس ٹائم کیسا فیل ہوتا ہے؟ کچھ الفاظ میں بتائیں گے آپ؟ اس سے میں بہت وہ فیل ہوتا ہے کہ اللہ تو نے ہمیں ایسا بنایا، تو ایسا بنایا، لوگ ہمیں اس پہ ہنستے ہیں، تالیاں کستے ہیں، باتیں سناتے ہیں، اچھے الفاظ میں ہمیں وہ نہیں کرتے۔ ہمیں بہت وہ دکھ ہوتا ہے اس ٹائم پہ، بہت وہ ہوتا ہے۔ ہم اوپر دیکھ کر اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ پاک، یا ہمیں تو عورت بنا دیتا ہے یا مرد، یا ہمیں کوئی ایسا وہ دے دے جو ہم یہ سب کام چھوڑ کر تیری عبادت کریں اور تیری بات پہ لوگوں کو لگائیں، خود بچیں، لوگوں کو بچائیں برے کاموں سے۔ اچھا، جس طرح ظاہر ہے مسلمان، الحمدللہ آپ بھی مسلمان ہیں، تو سب کے سب جو نا ظاہر تلاوت بھی کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، تو کیا خواجہ سرا بھی جتنے ہیں وہ بھی یہی عمل کرتے ہیں؟ دیکھو، ہمارے خواجہ سرا میں جو خواجہ سرا ہیں وہ حج پر بھی جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں۔ وہ بس معزز اور وہ اچھا اعلیٰ معیاری تقویٰ ہے، وہ نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں۔ ہمارے جو خواجہ سرا ہیں وہ ڈیرے دار جو ہیں، جو دن کے ڈیرے ہیں، وہ نماز پڑھتے، قرآن پڑھتے ہیں، حج پر جاتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ ماشاءاللہ بہت اچھا، دل خوش ہوا آپ کی بات سن کر۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک چیز اور کہ آپ جو ہے جتنے بھی ادھر لوگ ہیں آتے ہیں آپ کے پاس کہ کیا نام بھائی ہمارے جیسے خوشی ہوئی ہے یا کوئی شادی ہے یا کوئی کسی کے اولاد ہوتی ہے، تو آپ اس میں جاتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہے، اس میں کیا ہوتا ہے یہ بتائیں تھوڑا سا۔ اس میں ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے، بھئی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھی روزی کا وہ فراہم کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں بھئی ان کے بچہ ہوا ہے یا ان کی شادی ہے، نہیں آنا، تو وہاں خوشی کرنا، تھوڑا ڈانس کرنا، وہاں سے ہمیں مطلب
کچھ پیسہ اچھا مل جاتا ہے جس سے ہمارا گزارا ہو جاتا ہے. ہم خوش ہوتے ہیں, بولتے ہیں یا اللہ تعالیٰ پاک, یا اللہ پاک تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے جو ہمیں کسی نے خوشی پہ انوائٹ کیا, تو ہم ان کی خوشی میں شامل ہو کر ان کی خوشیوں کو دوبارہ کرتے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ ظاہر ہے آپ لوگ جہاں پر لوگ تکلیف پہنچاتے ہیں, پریشان کرتے ہیں, وہاں پر اچھے لوگ بھی ہوں گے, آپ کی ہیلپ کرتے ہوں گے, ایسا کچھ ہے؟ ہاں ایسا ہے. جب دیکھو 5 انگلیاں ایک ساتھ نہیں ہوتی, جس طرح اچھے برے لوگ ہر جگہ پر ہوتے ہیں, اسی طرح ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو سوچتے بولے نہیں یار یہ بھی معاشرے کا حصہ ہے, یہ فقیر لوگ ان کو اللہ نے بنایا, اپنی روزی کرنے کے لیے آئے ہیں. ایسے لوگ دنیا میں ہیں جن سے دنیا چل رہی ہے. ہیلپ کرتے ہیں آپ کی؟ جی کچھ لوگ ایسے بھی ہیں. مدد کرتے ہیں, مطلب دے کے جاتے ہیں کچھ؟ ہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہیلپ کرتے ہیں, ہماری بہت اچھے لوگ ہیں شہر کے لوگ. اچھا, گورنمنٹ سے کیا اپیل کریں گے؟ کیونکہ بعض اوقات گورنمنٹ نے بہت سارے, جیسے مثال کے طور پہ گورنمنٹ کا جو ملازم ہوتا ہے اس کو پینشن ملتی ہے. اچھا, پینشن جب ملتی ہے تو پینشن ملتی ہے, ٹھیک ہے نا, تو اسی طریقے سے مثال کے طور پر اس کی تنخواہ ہوتی ہے 1 لاکھ روپے, 50,000 20,000, تو حکومت کی طرف سے کچھ نہ کچھ جو نا کیا نا پینشن ملتی ہے, سمجھو جس کو اردو میں وظیفہ کہا جاتا ہے. تو آپ کیا اپیل کریں گی گورنمنٹ سے, اس قسم کا وظیفہ ہمارا مقرر کیا جائے تاکہ جو نا, آپ کیا کہیں گی اس بارے میں؟ میں یہ کہنا چاہتی ہوں حکومت سے ہمارا وظیفہ مقرر کر دیا جائے, ہر ماہانہ ہمارے وظیفہ مقرر کر دیا جائے. اس طرح یہ بھیک مانگنے سے اور زندگی سے ہماری جان چھوٹے گی, اور ہم اچھے کام کریں گے اور اچھے کام پہ لوگوں کو لگانے کی کوشش کریں گے. میری حکومت سے اپیل ہے, بنتی ہے کہ ہمیں ہمارا وظیفہ مقرر کر دیا جائے, کیونکہ ابھی ماحول حالات بہت مہنگائی دن بر دن بڑھتی جا رہی ہے. لوگ اتنا وہ نہیں کر سکتے, لوگ جو پہلے ہم کو دیتے تھے ابھی نہیں دیتے ہیں, بولتے ہیں مہنگائی ہے. اس لیے میری حکومت سے التجا ہے کہ وہ ہمارا وظیفہ مقرر کر دیں, ہم اس بھیک مانگنے سے ہماری جان چھوٹ جائے اور عبادت کریں اللہ کی, اور اللہ کی عبادت پر لوگوں کو لگائیں. اچھا, آپ نے اس سے پہلے کسی کو انٹرویو دیا ہے؟ جی نہیں, انٹرویو ایک بار پہلے دیا تھا, وہ پھر آئے نہیں. اچھا, یہ مجھے بتائیں کہ میرا چینل ہے WK نیوز, تو میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کے مسائل جو نا اجاگر کرنے کی, تو WK نیوز کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ WK نیوز بہت اچھا چینل ہے. یہ دنیا کو فراہم کرتا ہے, دنیا کو معلومات فراہم کرتا ہے, بہت اچھا. میری دعا ہے یہ دن دگنی رات چوگنی اللہ تعالیٰ کرے, کامیابی ترقیاں ہو اس کو. بہت بہت شکریہ. شکریہ آپ کا. اچھا, یہ دیکھا آپ نے, یہ معاشرے کے پسے ہوئے لوگ, ظاہر ہے یہ بھی انسان ہے, اللہ کے بندے ہیں, تو ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر حکومت وقت, حکومت سندھ یا وفاقی حکومت ہمارا اگر وظیفہ مقرر کر دے ہر مہینے کا, تو ہم بھی ایک باعزت شہری کے طور پر زندگی گزاریں, اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ ایک اچھی اور خوشگوار زندگی گزاریں. تو ناظرین, یہ تھی آپ نے دیکھا, ان کی باتیں سنی, بہت تکلیف دہ باتیں ہوتی ہیں بعض اوقات کہ کس طریقے سے لوگ ان کو پریشان کرتے ہیں, تکلیف دیتے ہیں. لیکن جہاں لوگ پریشان کرتے ہیں, تکلیف دیتے ہیں, وہیں پر کچھ لوگ اچھے بھی ہوتے ہیں جو ان کی ہیلپ بھی کرتے ہیں, مدد بھی کرتے ہیں. ان کا ایک ہی مطالبہ یہ ہے کہ حکومت جو ہے ہمارا وظیفہ مقرر کرے تاکہ ہم ایک اچھے شہری کی طرح زندگی کا گزر بسر کر سکیں. ناظرین, اب مجھے اجازت دیجیے. میرا کیمرہ مین عزیم راجپوت کے ساتھ وسیم خان, WK نیوز.